السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ندوی مدارس یوٹیوب چینل۔ ندوی مدارس یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دوستو، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ناظرین، آج پھر میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر لے کر جس کا تعلق دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہے۔ آپ سبھی کو یہ علم ہو چکا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں جو حالیہ اختلافات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے چہمی گوئیاں سوشل میڈیا پر جاری ہے، اس سلسلے میں حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی مدظلہ کے نام ایک اہم پیغام جاری کیا ہے مولانا سید سلمان ندوی نے۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس وضاحتی بیان میں کیا پیغام دیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پروپیگنڈے کا موضوع بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے شرپسند اور فتین ایک عرصے سے کچھ مسائل کو اچھال رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، اور ندوے میں بھی وہی فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان دیوبند میں پیدا کیا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ وہ فتنہ مذاہب العلوم میں پیدا کیا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ وہ جمعیت میں پیدا ہوا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر تبلیغ میں بھی اسی طرح سے اس کو پیدا کیا گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ ایک گروپ ہے جو کبھی فتوے کا سہارا لیتا ہے، کبھی الزام لگاتا ہے، کبھی جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا فتین حلقہ ہے جس کو اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نبی سے کوئی شرم نہیں رہ گئی۔ یہ اللہ میاں کے جو نظام، اللہ کا جو نظام ہے جزا و سزا کا، ایسا لگتا ہے جیسے اس پر ایمان نہیں رہ گیا ان کا۔ یہ دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم پہلے تو میرے ماموں ہیں، اور بڑے محترم ماموں، اور میرے استاد رہے ہیں۔ میں نے ان سے عربی زبان سیکھی ہے، عربی زبان کے نکتے سیکھے ہیں، بڑی محبت سے انہوں نے پڑھایا اور میں ان کے پاس گھنٹوں حاضر ہوتا رہا۔ پھر وہ میرے شیخ کے درجے میں ہیں، والد کے بعد وہ میرے باپ کے درجے میں ہیں۔ اور باپ سے بھی آدمی بات کھل کے کرتا ہے، چچا سے کرتا ہے، ماموں سے کرتا ہے۔ کھل کر بات کرنے کو کوئی بے ادبی کہے تو وہ جاہل ہے، اور اس کا مطلب اس کی نیت خراب ہے۔ میں نے مولانا رابع صاحب کو بتایا صورتحال کہ اس وقت یہ فضا بنائی جا رہی ہے اور ایک گروپ فتنہ پیدا کر رہا ہے، وہ ندوے کو توڑنا چاہتا ہے۔ آپ اس پر پابندی لگائیے، آپ اس کی فکر فرمائیے۔ یہ بات جو صراحت کے ساتھ میں نے کہی، اس کو کچھ غرض پرستوں نے، فتنہ پروروں نے پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کیا اور کر رہے ہیں، اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں دھڑلے سے۔ انہیں ڈر نہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر بجلی نہ گر جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ وہ بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، اور ایک غلط بات پھیلا رہے ہیں۔ پھر ابھی آپ دیکھیے کہ میرا خط شائع ہوا، مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم نے مجھے خط لکھا مشفقانہ، اور یہ اس عنوان سے کہ تم ہمارے بھانجے ہو اور میں تمہارا ماموں ہوں، اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کچھ حالات ایسے ہیں، فضا بگڑتی ہے تو اس میں ذرا احتیاط سے کام لینا ہے۔ تو میں نے مولانا کو خط لکھا کہ جو آپ بات کہیں گے حکمت کے سلسلے میں، مصلحت کے سلسلے میں، وہ میرے سر آنکھوں پر ہے، میں اس کی پوری رعایت کروں گا، علوم کے سلسلے میں بھی کروں گا اور آپ کے سلسلے میں بھی کروں گا۔ میں نے یہ بھی درخواست کی کہ بہت سی باتیں ہمارے خاندان کو توڑنے کے لیے چلائی جا رہی ہیں، تو آپ سب کو جمع کیجئے، آپ سب کے بزرگ ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، تاکہ دل کی قدورتیں دور ہوں، فتنے دور ہوں۔ کہ ہم لوگ جانتے نہیں کہ امت میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ پیدا کیا گیا، انہیں شہید کروا دیا گیا۔ حضرت علی کے خلاف فتنہ پیدا کیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے خلاف فتنہ۔ یہ تاریخ ہماری جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب صحابہ جیسے بلند لوگ، جن کی عظمت کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، حدیثیں گواہی دیتی ہیں، ان کے درمیان فتنہ پروروں نے فتنہ پیدا کیا تو ان میں جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی۔ تو آج کل ظاہر ہے کہ ہم تو صحابہ کی جوتیوں اور جوتی کی خاک کے برابر نہیں۔ اب اگر وہ آج یہ فتنہ چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ندوہ ٹوٹے، خاندان ٹوٹے، ماموں بھانجے میں دوری ہو۔ اگر کہیں چچا بھتیجے میں دوری ہوئی، 2 پارٹیاں بن گئی، تو وہ چاہتے ہیں یہاں بھی ماموں بھانجے میں دوری ہو جائے۔ لیکن میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر حالت میں مرتے دم تک میں مولانا رابع صاحب کا احترام رکھوں گا۔ میں ان کی عزت اور عظمت کو مانتا ہوں، وہ اللہ کے ولی ہیں،
وہ ایک نیک انسان ہے، اور وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے وہ خلیفہ ہیں۔ مولانا علی میاں میرے نانا ہیں، ڈاکٹر عبدالعلی میرے نانا ہیں، یہ سب میرے محبوب رشتہ دار ہیں، اور ان سے میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ اس صریح بات کو کوئی بے ادبی کہہ دے، کوئی گستاخی کہہ دے، کوئی ذاتی کہہ دے تو اس کا یہ جرم ہے، اس کا یہ جھوٹ ہے، افترا پردازی ہے۔ خدا کی پکڑ سے اسے ڈرنا چاہیے، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جو میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے اور جو مولانا رابع صاحب کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ اس کی ایسی پکڑ فرما، ایسی عبرتناک سزا دے کہ بس اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اور میرے خلاف کچھ لوگ کارروائی پر ابھار رہے ہیں، آپ کے خلاف